بیٹھ کے تحیات اور تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو دو زانوں ہو کے بیٹھنا بھی عاجزی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ پھر اس میں انسان جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، جس چیز کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی سراسر عاجزی ہے، اللہ رب العزت کی عظمتوں کے تذکرے ہیں، جس کا آغاز بھی اللہ کی حمد و ثنا سے اور صفتوں سے ہوتا ہے، اختتام بھی اللہ رب العزت سے مناجات اور سوال اور مانگنے سے ہوتا ہے۔ پھر نماز میں جو سورۃ الفاتحہ کو مقرر فرمایا تو سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ جس میں بڑا مقصد بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار سکھانا ہے۔ چنانچہ نماز کا ایک طرف آغاز قیام سے ہوتا ہے تو اس میں بھی دعا ہے، جب نماز کا اختتام تشہد میں ہوتا ہے تو تشہد کے آخر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ والی دعا بھی انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ اور تشہد میں پہلے درود پاک پڑھوایا جاتا ہے، اس سے پہلے بندے کی اپنی نیاز مندیوں کا اظہار ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جسمانی تعظیمیں بھی اللہ کے لیے، زبانی قولی عبادات بھی اللہ کے لیے، اور ہمارے مالی نظریں اور نیازیں بھی، نذرانے بھی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت کی اس قسم کی تعظیم کے تذکرے کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود، اس کی تلقین کر کے کہ درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کی وجہ یہی ہے، اصل حکمتوں کی تہ تک پہنچنا نہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ ضروری چیز ہے، لیکن اشارات ہوتے ہیں۔ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ جس دعا سے پہلے درود پاک پڑھا جائے وہ دعا قبول کرنے میں، قبول ہونے میں بڑی تیز ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں اس دعا کو خاص اعزاز ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے۔ تو درود پاک کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، لیکن مسئلہ کی حد تک آپ کو جو بیان کرنا مقصود ہے، ترجمے تو انشاءاللہ اپنی ترتیب سے ہوتے رہیں گے، کہ عام طور پہ ہمارے ہاں رائج یہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بڑی جامع دعا ہے، اپنے لیے مغفرت کا تقاضا اور طلب ہے اللہ کے دربار سے۔ نماز کی پابندی کی دعا ہے کہ یا اللہ میں نے جو پڑھی ہے ختم کرنے لگا ہوں، ایسے نہ ہو کہ آئندہ نماز کے وقت شیطان مجھے کسی وسوسے میں ڈال دے، نماز کی پابندی نصیب ہو جائے، اور صرف مجھے نہیں میری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے۔ پھر کہا کہ مولا میری دعاؤں کو قبول ضرور کرنا، میری مغفرت کرنا، میرے والدین کی مغفرت کرنا، اور کل قیامت کے دن جس وقت مغفرت کی اشد درجے کی ضرورت ہوگی تو پھر ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ جامع دعا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ صرف یہی دعا کریں، یہ لازم نہیں ہے۔
احادیث کے اندر جتنی عربی زبان کی دعائیں آتی ہیں ان میں سے اور دعاؤں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت اور حاجت ہے جو انسان مخلوق سے نہیں مانگا کرتا، اللہ سے مانگی جاتی ہے، اس قسم کی ضرورت اور حاجت کے لیے آپ علماء کرام سے دعائیں پوچھ کے اس مقام پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بے شک اس کو چھوڑنا بھی پڑ جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کو، اس کی جگہ پہ دوسری مسنون دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے علماء کرام یہ بتلایا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اولاد کی طلب ہے اور اولاد نہیں ہے تو وہ رب اجعلنی سے پہلے رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اس کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اولاد سے نوازے گا۔ اور اگر اولاد ہے تو اولاد کے فتنوں سے بچنا بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت اولاد کو فتنوں میں نہ ڈالے، اس لیے کہ جس کی اولاد فتنے میں پڑتی ہے وہ خود بھی عموماً فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی محبت یہ ایسی چیز ہے۔ تو اس کے لیے اولاد کے تابع دار رہنے کے لیے، اولاد کے تابع فرمان رہنے کے لیے، ان کے نیک رہنے کے لیے، دنیا میں ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے، یہ بھی قرآنی دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، ہمیں اپنی گھر والیوں کی طرف سے بھی، اپنی اولادوں کی طرف سے بھی اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں ہمارے پورے خاندان کو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم متقی لوگوں کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی بڑی دعا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے نماز یاد کرتے ہیں، اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرادیں، اپنی طلبیں، اپنی ضروریات نماز کے اندر عین قبولیت والے مقام کے اوپر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رد و قدا نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ زبان عربی استعمال ہو، اردو یا پنجابی میں نہیں مانگنی، سرائکی میں نہیں مانگنی، عربی زبان میں۔ اور اس کے لیے افضل ترین چیز یہی ہے کہ منقول دعا ہو، مأثور دعا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ کون سی ایسی انسان کی حاجت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا منقول نہ ہو؟ مختصر بھی ہیں، لمبی بھی ہیں، جس کو لمبی دعائیں یاد نہیں ہوتی وہ مختصر دعائیں یاد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کے ساتھ عوارض ہیں، اس کے ساتھ ضروریات ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کی طلبیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں۔ جس انسان کو جس قسم کی کوئی خواہش ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، تقاضا ہو، طلب ہو، وہ اس کے متعلق علماء کرام سے مشورہ کر سکتا ہے، دعاؤں کی کتابیں دیکھ سکتا ہے، جن بشرطے کہ ان کے نیچے کسی حدیث کا حوالہ بھی ہو۔ بعض لوگ وظیفے گھڑ کے بھی بنا دیتے ہیں، اس کے نیچے حوالہ نہیں ہوتا، پھر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ یعنی کسی کا گھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک آدھ شخص تک تو پہنچے گا تو وہ اس کو محض وظیفہ سمجھے گا، اگلا اس کو مسنون دعا سمجھ کے نقل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز منقول نہ ہو اس کو منقول کر کے بیان کرنا، یہ اپنے آپ پر دوزخ کو واجب کرنا ہے۔ اس لیے یہ پوسٹیں شیئر کرتے وقت اس چیز کا خصوصی لحاظ کر لیا کرو کہ اس کے اوپر کسی کا حدیث کا کوئی حوالہ بھی ہے یا نہیں۔ اپنے طور پر کسی نے کوئی چیز لکھ دی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیا۔ کسی نے عربی اچھی بنا لی تو لوگ کہتے ہیں عربی میں تو حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر عربی میں حدیث کے علاوہ اور چیزیں نہ ہوتی تو احادیث کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ ضعیف روایتوں کا کیوں شامل ہو جاتا؟ ایک بہت بڑا ذخیرہ، اسی لیے پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو احادیث کا فن جانتے ہیں،
وہ صحیح اور ضعیف کو آپس میں سے جدا جدا کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے سیکھیں، مسنون دعائیں اپنی ضروریات کے لیے ان کو یاد کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنے معمولات میں نظر دوڑائیں، جتنی موٹی موٹی آپ کی ضروریات ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر کام کے متعلق آپ کو حدیث میں سے دعا مل جائے۔ اور شدید درجے کی جب حاجت ہوتی ہے تو اس وقت انسان نماز کے اندر اسی طریقے سے رب اجعلنی سے پہلے یا اس کی جگہ پر کوئی اور دعا بھی ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا سکھائی جو ابتدا ہے نماز کی، آخر میں بھی دعا سکھائی جو نماز کا آخر ہے۔ تو نماز کا خلاصہ کیا نکلا؟ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے تعظیم کر کے کوئی کمال نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اپنی ضروریات مانگ رہا ہے، اسی کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے، یہی اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ایک ایسی دعا بتلائی کہ جس دعا کا پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور آخری دعا میں کھلی چھٹی دے دی کہ جو تمہاری خواہش ہے وہ مانگو، لیکن ایسی چیز جو انسان سے مانگتا ہے وہ نہیں۔ مثلا کوئی شخص عربی میں یہ کہے کہ مولا میرے لیے گھر تعمیر کروا دے، یا اللہ میری شادی نہیں ہو رہی میری شادی کروا دے، یہ الفاظ نہ بولے، اس قسم کی چیزیں نہیں۔ مسنون دعائیں جو ہیں ان کو رکھے، اور اگر اس قسم کی حاجات مثلا رزق کی تنگی ہے، وہ تو انسان اللہ سے مانگتا ہے نا کہ رزق تنگ نہ ہو اور رزق کشادہ ہو جائے، اس کو مانگے۔ دنیا اور آخرت کا خیر مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے، ہر قسم کی عافیت مانگے، اس قسم کی دعائیں مل جائیں گی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ میں جو ایسی دعا ہے کہ جس کو اجتماعی شکل میں گویا کہ امام بلند آواز سے جس کو پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے سے آمین کہہ رہے ہیں، یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کا کوئی متبادل پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی سب صفتیں اور ثنائیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی صفتیں اور ثنائیں کرنے کے بعد، اس سے عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ مولا تیرے دربار میں آگے کھڑے ہیں، پہلے بھی یہی ہمارا معمول ہے کہ ہمارا ہاتھ صرف تیرے سامنے پھیلتا ہے تیرے فضل سے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور نہ آئندہ کریں گے۔ تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مانگتے نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی اور ایسا در اور دربار اس کمال والا نظر آتا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے، ہماری حاجات کی تکمیل کر سکے، ہماری مشکلات کو ٹال سکے۔ مولا یہ تیرے ساتھ عہد ہوا، پہلے بھی اس پہ کاربند ہیں، آئندہ بھی آخری سانس تک اس بات پر پابند رہیں گے کہ ہماری پیشانی بھی تیرے علاوہ کہیں اور نہیں جھکے گی، اور ہماری زبان تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے گی۔ یہ عہد و پیمان کیا۔ جب عہد و پیمان ہو گیا تو اس کے بعد مقصود کی طرف آئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اور اسی پہ کاربند فرما دے۔ اب دیکھو بندے کو سکھایا جا رہا ہے، اور سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ تم نے مانگنا ہے میرے دربار سے، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے۔ وہ پہلے اللہ کی صفتیں اور ثنائیں، پھر کیا مانگنا ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ رب العزت وہ نہ بتلاتے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے خاص الخاص اخص الخواص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہر کسی کو صراط مستقیم نہیں ملتا۔ کوٹھیاں مل جاتی ہیں، بنگلے مل جاتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، اور مال دولت نوکر چاکر ہر چیز کی ریل پہ مل جاتی ہے، حکومتیں بھی مل جاتی ہیں، اقتدار بھی مل جاتا ہے، عہدے اور وجاہتیں بھی مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن صراط مستقیم صرف اس کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر مہر لگتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے انسان اگر دیکھے کہ دیکھیں جی
مال اور دولت یہ بھی تو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں، حلال مانگو، لیکن اس مقام پر جس میں خاص قسم کی دعا مانگی جا رہی ہے، اس میں وہی چیز مانگو جو اللہ کے دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی، اللہ کے محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی۔ ورنہ پیسہ انگریزوں کے پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے، اور کھانا پینا اور دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت اور ناز و نعم کی چیزیں وہ عام مسلمانوں کی بنسبت یورپ میں زیادہ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اس لیے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ کہا گیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں، معاملات نپٹاؤ، چلتے بنو بس، لیکن ان کو اپنے جگری دوست، دلی دوست نہیں بنانا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اوپر پالیسیاں بھی انہی کی مسلط ہوتی ہیں۔ انہوں نے قادیان کے اندر انسانی تاریخ میں ایک بدنما داغ، ایک شیطان اور لعین، اس سے پیغمبری کا دعویٰ کروایا، اور 150 سال ہو چکا ہے آج تک ہمیں منوانے کے چکروں میں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس قوم کا بچہ بچہ ذبح ہو سکتا ہے، لیکن اس مرزا لعین کو نبی کبھی نہیں مان سکتا، اس کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے، کبھی پارلیمنٹ میں اور کبھی عدالتی کارروائیوں کے ذریعے سے، کہ کسی شکل میں تو چلو کوئی گنجائش مل جائے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ قوم بیدار ہے، اور اس ایشو کے اوپر ساری قوم متفق ہے انشاءاللہ۔ یہ کبھی نہیں ہوگا ان مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کہ اس ملک کے اندر یہ ہو جائے کہ ان لوگوں کو ایک رعایت مل جائے، اللہ ہو، اور یہ رعایت ہو کہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کے ترجمے کر کے تقسیم کرتے رہو۔ پتہ نہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ترجمے تقسیم کر رہے ہیں، جس کا کیس چل رہا ہے، اس ترجمے کے اندر انہوں نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا معنی کیا کیا؟ صرف اپنے لیے چور دروازہ کھولنے کے لیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا نیچے اردو میں ترجمہ کیا، آئندہ آنے والی باتیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان پہ یقین کرتے ہیں، موعود باتوں پر یقین لاتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو وہ مسیح موعود کہتا ہے، سوچنے والا آدمی، تاکہ بیرون ممالک میں اس کو پھر بڑی کثیر تعداد میں اس کو تقسیم کیا گیا تفسیر صغیر کے نام سے، کہ تاکہ وہاں پر جو لوگ مسلمان کمیونٹی جو وہاں موجود ہے اور جو اردو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اس کو پڑھ کے ان کے ذہن کے اندر یہ بھائی یہ دیکھو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ الیاذ باللہ مسیح موعود پر ایمان لاؤ، یعنی اس قسم کی تعریفات کی گئیں، اور اس کو اس ملک کے اندر پھر گنجائش دی جائے، اس کو رعایت دی جائے، اس کو چھاپا جائے، جو کہ نہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اور اگر پاکستان کا آئین بھی اس کو صحیح قرار دے دے، شریعت اسلامیہ اس کو کبھی صحیح قرار نہیں دے سکتی اس کام کو، اور ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت آئین پر بھی مقدم ہے، اور شریعت ہی اس ملک کے لیے ایک سپریم لا کی حیثیت رکھتی ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد پتہ اس ملک کا حال کیا ہو جائے گا اگر شریعت کو ایک طرف کر دیا جائے تو۔ اس لیے اس موقع پر چونکہ مختلف طرف سے علماء کرام کی طرف سے تاکید تھی کہ مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی دو کہ اس قسم کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرنا، اور اگر کوئی تسلیم کر لے پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی کہہ جی چلو جی کیا ہو گیا، اگر کہہ دیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس ختم نبوت کے معاملے میں اگر کسی قسم کی دراندازی ہو رہی ہو اور مسلمان اس پر کمپرومائز کرنے لگے، کہنے لگے چلو جی کیا ہو گیا، وہ شخص تو در اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم قرآن ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ایسی چیز مانگو اللہ رب العزت سے جو اللہ رب العزت اپنے خاص اور محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کے اپنے بندے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے اپنے دوستوں کا ذکر کیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت علیہم، مولا کریم جن پر تو نے انعام فرمایا، جن کو تو نے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا،
ان کے راستے پہ ہمیں چلا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا، خصوصی عطا ہوئی، اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہے، ان کی زندگی بھی کمال کی، ان کی آخرت بھی کمال کی۔ کون ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ایک جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ ان کا جو راستہ ہے وہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اب راستے کا مطلب کیا ہے کہ جس پر یعنی تھیوری بھی انہی والی ہو جس تھیوری پہ وہ یقین رکھتے تھے، پریکٹیکل بھی انہی والا ہو، نظریات بھی وہی، عمل بھی وہی۔ اللہ رب العزت سے اسی چیز کو مانگا جا رہا ہے کہ مولا ہمیں وہی نظریات عطا فرما جو تیرے ان مقرب بندوں کے نظریات تھے، ہمیں وہی عمل نصیب فرما جو تیرے ان مقرب بندوں کا عمل تھا۔ اللہ اللہ۔ لیکن ہدایت کے متعلق ایک اصول ذہن میں رکھیں، ہدایت کے متعلق فیصلہ اللہ کا چلتا ہے لیکن انتخاب بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی، دونوں راستے انسان کے سامنے ہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کو اختیار کرتا ہے، ہدایت والے کو یا گمراہی والے کو۔ جس کے دل کا برتن سیدھا نہ ہو، اللہ کا یہ فیصلہ اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن پاک کے متعلق بتلایا کہ کتنی واضح کتاب، آیات بینات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، قرآن پاک کے اندر کھول کھول کے بیان کیا گیا، ہر مسئلے کو، ہر چیز کی وضاحت کی گئی، لیکن اس کے باوجود قرآن کے متعلق بھی فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے دل کا برتن سیدھا ہو اسی کو قرآن کی ہدایت حاصل ہوتی ہے، جس کے دل کا برتن سیدھا نہ ہو اس کو ہدایت حاصل ہو۔ اس لیے انابت شرط ہے، انابت کہا جاتا ہے اپنے دل کے رجوع کو۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر آپ کسی برتن میں پانی بارش کا بھرنا چاہتے ہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے، آپ بھرنا چاہتے ہیں، برتن اگر رکھ دیں لیکن سیدھے کی بجائے الٹا رکھ دیں، 100 سال تک بارش ہوتی رہے اور وہ برتن پڑا رہے، ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں، ان رحمتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، اپنے دل میں اتارنے کے لیے دل کا رجوع شرط ہے، دل کے برتن کا سیدھا کرنا شرط ہے۔ کسان بھی جب زمین کاشت کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کاشت کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں، ورنہ اس میں تو بیج کوئی بھی ضائع نہیں کرتا، کیکروں کے اوپر کوئی آٹا نہیں ڈالتا، کانٹوں کے اوپر آٹا ڈالنے سے آٹا ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی انسان کے دل کی انابت دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے دربار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من ینیب، کہ جس کے دل میں انابت ہو، جس کا جھکاؤ ہو، رجوع ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کے لیے پھر دعا بہانہ بن جاتی ہے، آنا ہوتا ہے ایک دعا بہانہ بن جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے دیوار پہ لکھی ہوئی کوئی تحریر بہانہ بن جاتی ہے، کبھی کسی کی طرف سے کچھ سنا ہوا ایک جملہ بہانہ بن جاتا ہے اور ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ لمبی زندگی ساری جو انسان نے گناہ میں گزاری ہوتی ہے وہ یک لخت تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ جو یک لخت تبدیلی ہے نا، اس کے لیے بھی اندر کی زمین پھر بھی ہموار ہوتی ہے، لیکن یہ یک لخت تبدیلی اس کو ایک خاص قسم کہتے ہیں ہدایت کی، جس کو جذب کہا جاتا ہے۔ اور جذب میں یہ ہے کہ انسان باز نہیں آ رہا، اللہ سے یہ دعا کرے مولا میں تو بڑا کمزور ہوں، خود مجھے جذب نصیب کر کے مجھے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، خود ہی مجھے کھینچ لے مولا۔ جذب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، خود ہی مجھے کھینچ لے۔ اب اس کے لیے کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک واقعہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا کہ ابراہیم ابن ادھم ایک بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان بادشاہ، جنہوں نے پہلے خوب نخروں سے بھری ہوئی شہنشاہی اور بادشاہی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ولایت کی اس مقام پر پہنچایا کہ وہ لوگ پھر بادشاہت اور درباروں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، فقیری کی زندگی ساری گزارتی اس بندے نے، شاہی خاندان کا فرد تھا۔ ایک دن گھر میں آئے
چونکہ لاڈ نخرہ تو ظاہر بات ہے کہ شاہی خاندان کے فردوں کا ہوتا ہی ہے۔ تو کمرے میں دیکھا کہ ان کے خاص آرام والے بیڈ پر ان کی نوکرانی سوئی ہوئی ہے۔ اب وہ نوکرانی بیچاری کمرہ صاف کر رہی تھی، جھاڑتے جھاڑتے جب اس نے لحاف یا اس بستر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا کہ یہ تو بڑا نرم ہے اور اس کے اوپر لیٹنے کی بھی ایک اپنی کیفیت ہوگی، دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ ابھی بادشاہ تو ہے نہیں، اس کے اوپر لیٹ کے دیکھتے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے، کس طرح لگتا ہے۔ اب اس کے اوپر لیٹی تو اب وہ نوکرانیاں بیچاری، ان کو اس قسم کے بستر کہاں نصیب ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر جب لیٹی تو اس کو نیند آ گئی۔ بادشاہ اندر آیا اور اس نے آ کے دیکھا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے یہ۔ اندر آ کے دیکھا کہ نوکرانی اور اس کی یہ جرت کہ میرے بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں اس زمانے میں عام طور پہ چابک ہوتے تھے، وہ ہاتھوں میں رکھتے تھے، اس نے 2-4 چابک زور سے مارے اس کو سوئی ہوئی حالت میں، وہ چیخی اور بلبلا کے اٹھی اور رونے کے بعد یکدم اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا، مسکراتی کیوں ہو، ہنستی کیوں ہو؟ اس نے کہا پہلے تو روئی ہوں، بعد میں ہنسی ہوں۔ روئی تو تکلیف کی شدت سے ہوں، لیکن ہنسی آپ کے انجام کی وجہ سے ہوں۔ کہا جی کس طرح انجام؟ انہوں نے کہا دیکھ یہ تیرا بستر جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، جس پر میں ایک لمحہ سوئی ہوں تو مجھے 4 چابک نقد مل گئے ہیں، جو ساری زندگی سوئے گا اس کی سزا کیا ہوگی، جو ساری زندگی اس پہ سوئے گا اس کی کیا سزا ہوگی۔ اس کے بعد اس کے دماغ کے اندر جو فطور تھا وہ نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ساری زندگی پھر علماء کا غلام بنا دیا، علم سیکھا اور ایک بہت بڑا مقام پیدا کیا علم کے اندر ابراہیم ابن ادم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ جذب نصیب ہوا نا، جو مشہور روایت ہے کہ گھر سے جب نکل رہے ہیں ہاتھ میں تو تلوار تھی اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہاں جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ نے دیکھا، مسلمان ہو چکے تھے، ابھی انہوں نے بھی اپنا اسلام چھپا ہوا تھا، لیکن اس وقت تک اجازت تھی کہ جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا وہ چھپا کے رکھے، اس لیے کہ عبادات وغیرہ ابھی تک کوئی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز جب جی چاہے پڑھ لو اور جتنی چاہے پڑھ لو اس کی اجازت تھی، اور عقیدہ پختہ کیا جا رہا تھا، عقائد پہ محنت ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کا درس ہوتا تھا، بس اسی کی وضاحت ہوتی تھی، اور آخرت پر یقین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں چھپا کر بھی چل سکتی تھیں، اپنے آپ کو چھپایا جا رہا تھا۔ جب نعیم ابن عبداللہ نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، تعلق بھی تھا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں پورا ماحول بگڑ چکا ہے۔ میں نے کل دیکھا عبداللہ کو، وہ ایک عورت ہو کر رات کے کسی آخری حصے میں اپنا سامان لاد کے جا رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہاں جاتی ہو؟ تو وہ غصے میں آ گئی، اس نے یہ سمجھا کہ شاید عمر میرے تعاقب میں آیا ہے۔ کہا کہ تم لوگوں نے یہاں پہ ہم سے جینے کا حق ہی چھین لیا ہے۔ ایک نظریہ کا اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و پکار کے لائق نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ 360 بھی بڑے کام کے ہیں، یہ ہماری مشکلات حل کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ لیکن خون ایک ہے، رشتہ داری ایک ہے، برادری ایک ہے، تم سے یہ نظریہ اتنا ہی برداشت نہیں ہوتا کہ ایک رب کی پکار پہ تم نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ ہم علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، جب اپنا گھر ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر راستے میں آ گئے ہو۔ تو حضرت عمر وہاں سے واپس آ گئے خاموشی سے، جب دل میں ایک چوٹ لگ گئی۔ نعیم بن عبداللہ کو کہا وہ عورت بھی جائے گی، کتنے قبیلوں کو جا کر بتلائے گی کہ مکہ کے قریش کے لوگوں نے مجھے اپنی برادری کے لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ شام تک یہ بات پہنچ چکی ہے، یمن تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور یہ سلسلہ
اس کے پیچھے ایک ہی آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، اس کو میں قتل کر دوں گا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، میں تو اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ اور جب ان کی یہ کیفیت اور اس عزم کو دیکھا اور حضرت عمر کو جانتے بھی ہیں تو انہوں نے رخ موڑنے کے لیے کہا کہ پتہ ہے تیری تو اپنی بہن مسلمان ہو گئی، تیرا اپنا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر مسلمان ہو گئے۔ اب جب ان کے گھر میں پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت خباب جو کہ پڑھانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے وہ بھی چھپ گئے۔ کمزور برادری کے آدمی تھے، سعید تو بہنوئی تھے، انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر اس نئے دین کو اختیار کر چکے ہو۔ فوراً مار کٹائی شروع ہو گئی۔ بہن بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا اور وہ بھی زخمی ہو گئی۔ اب وہ بہن بھی حضرت عمر کی تھی اور بیٹی وہ بھی خطاب کی تھی۔ اللہ، اس نے دھاڑ کے کہا شیرنی کی طرح، کہا کہ عمر، عورتوں پر اور بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرہ بھی احساس نہیں ہوا؟ تمہاری جوان مردی کہاں گئی؟ تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ ایک جان نہیں، ہزاروں جانیں قربان ہو سکتی ہیں اس دین محمدی کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم کیا کر لو گے؟ ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بہن جو میرے سامنے کبھی اونچی بولی نہیں، وہ تو دھاڑ کے کھڑی ہوگی شیرنی کی طرح۔ اب یکدم دل میں احساس ہوا کہ چلو سن تو لیں، پوچھ تو لو۔ کہا پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا کہ تیرے ہاتھ اس قابل نہیں فی الحال کہ تو ان کو لگا سکے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاک شخصی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جاؤ جا کے غسل کرو اور اس کے بعد آنا۔ غسل کیا، اللہ نے پانی میں اپنی تاثیر رکھی ہے، غصہ سارا ختم ہو گیا۔ آ کے جب وہ آیات دیکھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ جب یہ آیات پڑھنا شروع کی، دل میں احساس پیدا ہوا یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام وہی ہے جو عرش سے اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جا کے اسلام قبول کر لیا، اور آپ نے بتلایا کہ آج صبح میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ مولا ایک عمر ہے اور ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے ایک تو مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ، اس کو جذب کہا جاتا ہے کہ اللہ خود کھینچ لے۔ جا کہیں اور رہے تھے لیکن اللہ نے ان کا رخ ہی موڑ دیا اور مسلمان ہو گئے، اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔